صاحب چلیے اپنے سوالات کے سلسلے کی جانب چلتے ہیں، اور آج پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے کہ کیا کسی پرانی قبر کو دوبارہ سے کھود کر اس میں کسی نئے مردے کو دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے ایک وصیت بھی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایک خاندانی زمین ہے کہ جہاں ہمارے لوگ، دوست احباب، رشتہ دار یا کسی کا بھی کوئی مرحوم ہوتا ہے تو اسے وہاں پر دفنا دیا جاتا ہے، لیکن کئی قبریں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث اب موجود نہیں ہے، جو پرانے زمانے کی تدفین ہوئی ہے۔ اب ان کا کوئی پوچھنے والا یا کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم بھی ان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، تو کیا ان کی قبر جو کہ پرانی ہو چکی ہے، اب انہیں کھود کر نیا مردہ اس جگہ پر دفنانے کا کیا حکم شرعی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ پرانی قبریں اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ وہ ان کا جو بدن ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ بالکل مٹی میں تبدیل وہ ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے ایسی جگہ اس کی جگہ دوسری قبر بنا کے اس میں دفنایا جا سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال عمرے کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب جب عمرے پر جائیں تو ایک وقت میں کتنے عمرے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس سوال کا جواب ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی ویسے بھی چینل پر یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو فارمولہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو ایک چاند کا مہینہ ہے، اس ایک چاند کے مہینے میں آپ ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک چاند کا مہینہ، یہ مثلا جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جمادی الثانی کے مہینے میں آپ اپنے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی مہینے میں اپنے والد کے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے، والدہ کے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور کسی کے لیے بھی ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی ایک مہینے میں یعنی مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف کر سکتے ہیں۔ 10 آدمیوں کے لیے آپ 10 دفعہ عمرے کریں، ایک اپنے لیے، ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، ایک اچھا جی ایک فلان بھائی کے لیے، دوسرا فلان بھائی کے لیے، تیسرا فلان بھائی کے لیے، اور چوتھا فلانہ بہن کے لیے، پانچوں فلانہ بہن کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، دادا، نانا۔ 20 آدمیوں کی طرف سے اگر آپ میں ہمت ہے تو 20 عمرے مفردے کریں مختلف لوگوں کی طرف سے۔ لیکن ایک آدمی، وہ چاہے ایک آدمی آپ ہوں، والد ہو یا والدہ ہو یا بہن، آپ ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگلے مہینے کا چاند نظر آئے، مثلا آپ نے جمادی الثانی کی مثلا 30 تاریخ کو اپنے لیے وہ کیا تھا، عمرہ کیا تھا، اور اسی طرح اور 2-4 مومنین کے لیے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جمادی الثانی کے بعد ربیع الاول ہے، نہ جمادی الثانی کے بعد رجب آتا ہے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آئے، آپ اپنے لیے جو ہے نا وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، بے شک ایک دن کا فاصلہ گزرا ہو، لیکن چونکہ چاند کا مہینہ بدل جاتا ہے اس لیے آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے والد صاحب کے لیے کی ہے جمادی الثانی کی 30 تاریخ کو، تو پھر رجب کی پہلی تاریخ کو والد صاحب کے لیے ہی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ ایک ہی چاند کے مہینے میں ایک آدمی کی طرف سے ایک ہو سکتا ہے، کئی نہیں ہو سکتے، لیکن اسی چاند کے مہینے میں یعنی کئی لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ جتنے مرتبہ کریں، 10 آدمی کے لیے بھی آپ اگر ایک مہینے میں 10 دفعہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اسی کے ساتھ عمرے کے ہی حوالے سے ایک سوال کا اضافہ اس میں یہ کیا گیا ہے، یہ بتائیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے 10 افراد کا ہم نے نام لیا ایک ہی عمرے پر، اور ہم نے ایک ہی عمرہ کر کے ان 10 کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیا، اور ان 10 کی جانب سے ایک عمرے کی نیت کر لی، تو کیا کئی افراد کی جانب سے ایک عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ اس کو بھی ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اگر آپ یعنی کسی کی طرف سے عمرہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا حتیٰ کسی کی طرف سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جب مثلا مسجد شجرہ سے، یا مثلا آپ اپنا عمرہ پہلے کر چکے ہیں اور مکہ ہی میں بیٹھ کے مسجد تنعیم، جس کا دوسرا نام مسجد عائشہ ہے، وہاں سے آپ 10 آدمیوں کے لیے عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نیت کریں کہ میں فلاں 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 فلان کے لیے عمرہ مفردہ کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔
اس طرح بھی 10 آدمیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور آپ یوں کہیں کہ میں عمرہ مفردہ انجام دے رہا ہوں قربتاً اللہ، اور اس کی تکمیل کے بعد جس کا آخری عمل طواف النساء ہے، اب یہ دعا کریں کہ خدایا یہ اس عمرہ مفردہ کا جو اجر و ثواب ہے یہ فلان 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 جو ہے نا اس کو ہدیہ فرما۔ وہ آپ زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے بھی، اور مثلا اس میں یا کچھ مرحوم ہے کچھ زندہ ہے، سب کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اگر 10 آدمیوں کی آپ نے نیت کی ہے تو 10 کے 10 کو فل عمرے کا جو ہے نا وہ ثواب عطا فرماتا ہے جی۔